وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يزيع من يقوت قال كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوته رواہ ابو داود۔ یہ حدیث ابو داود اور مسلم دونوں میں آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کے لیے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ ان کے ذمے جس کا روزی ہے تو اسے ہاتھ روک لے۔ دوسری حدیث میں ہے کہ آدمی کے لیے گنہگار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اگر جس کے ذمے ان کا روزی روٹی ہے اور اس پر وہ خرچ نہ کرے بلکہ وہ کنجوسی کرے۔ اب اس حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ جس شخص کے ذمے اس کے اہل و عیال کا خرچ کرنا گویا کہ اس کے ذمے ہے اور اہل و عیال پر وہ خرچ نہیں کرتا ہے، اہل و عیال پر خرچ کرنے سے وہ غفلت برتتا ہے، اس سے لاپرواہی برتتا ہے، یہ بہت بڑا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور اسی سے ایک ہے اگر جو اس سے بھاگتا ہے، یعنی اس میں نہیں چاہتا ہے کہ ہم خرچ کریں، یا اپنے ہاتھ کو روک لیتا ہے، یعنی بہانہ بنا کر کسی نہ کسی طریقے سے ہاتھ کو روکتا ہے، کنجوسی کرتا ہے خرچ کرنے سے، کیونکہ اہل و عیال پر خرچ کرنا یہ کیا ہے؟ واجب ہے، ان کے ذمے ہے اور اس پر خرچ کرنے سے وہ بھاگ رہا ہے، کنجوسی کر رہا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ مجرم ہے۔ اسی طریقے سے بتایا گیا اسی سے ایک اور ہے کہ جس شخص کے ذمے کوئی مزدور ہے، کوئی مزدور کرنے والا اس کے ذمے ہے یا کوئی نوکر ہے اور اس کے مزدوری کو، اس کے جو مزدوری دینے کا ہے اس کو بھی اگر وقت پر نہیں دیتا ہے اور اس سے ہاتھ روک لیتا ہے تو بہت بڑا کیا ہے؟ گنہگار ثابت ہوگا اور یہ بہت بڑا مجرم عمل ہے۔ ایک واقعہ ہے کہ ایک شخص کیا ہے، کچھ مزدور کو اپنے مزدوری پر رکھتے ہیں تو شام ہوتے ہوتے وہ مزدوری دے دیا کرتے تھے کہ وہ بندہ جو ہے اپنا مزدوری نہیں لیا اور وہ چلا جاتا ہے، جانے کے بعد کچھ دنوں کے بعد وہ واپس لوٹتا ہے تو وہ بندے کیا کرتا ہے، اس مزدوری کو وہ تجارت میں لگا دیتے ہیں اور بہت دنوں آنے کے بعد اس نے جو مزدوری چھوڑے ہوا تھا اس کو تجارت پر لگا کر بہت سے اسے کیا اونٹ اور بکریاں وغیرہ ہو گئے تھے۔ جب وہ بندہ آتا ہے کہ مجھے مزدوری دو تو کیا کہتے ہیں کہ سارا کے سارا جو تم دیکھ رہے ہو یہ تمہارا ہے، اس کو لے جاؤ۔ اس نے کہا کہ مذاق مت کرو۔ یہ واقعہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ 3 لوگ ایسے تھے جو کہیں سفر کر رہے تھے اور سفر کرنے کی وجہ سے پہاڑ کے چٹان وہ دب جاتے ہیں۔ تینوں اپنے اپنے اعتبار سے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہم نے جو نیکی کیا ہے اس نیکی کے بدلے میں اس چٹان کو ہٹا دے۔ تو وہ شخص اس کو یہ بنا کر ہیلا بنا کر وسیلہ بنا کر دعا کرتا ہے، ہم مزدوری پر کچھ لوگوں کو رکھے ہوئے تھے اور اس کے مزدوری وقت پورا ہونے سے پہلے دے دیا کرتے تھے، لیکن کسی کے مزدوری میرے پاس رہ گیا تھا، میں نے اس کو پورا چکایا، اس کے عوض میں اے اللہ مجھے اس چٹان سے باہر نکال دے۔ یہ ہے اس کا اجر اور یہ ثواب ہے۔ ہمیں بھی چاہیے چاہے ہم گھر والے پر خرچ کرنے کے ذمہ دار ہوں یا کسی نوکر یا کسی غلام کو ہم رکھ کر خرچ کرنے کا ذمہ دار ہیں، وہ آنے سے پہلے اس کے مزدوری دیں یا اہل و عیال پر خرچ کرنے کا ذمہ دار ہیں تو کنجوسی نہ برتیں، کنجوسی سے کام نہ لیں، ہاتھ نہ روکیں، وسیلہ تلاش نہ کریں، کوئی نہ کوئی بہانہ پیش نہ کریں، ورنہ ہوگا کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ہمارے نام اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ نہیں، لیکن جب اللہ پکڑ کرے گا یہی کمی کوتاہی اللہ کے لیے پکڑ کرنے کے لیے کافی ہے۔ تو اس جرم سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اس کمی کوتاہی سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو حفاظت فرمائے۔ آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت